بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملک کے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان دنوں نیو یارک میں ہیں، جہاں یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یعنی UNO کا صدر دفتر بھی موجود ہے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ میں بین الاقوامی امن کی بحالی کے موضوع پر ایک مباحثہ ہوا۔ اس موقع پر بلاول بھٹو زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت نے کشمیر کے معاملے پر اقوام متحدہ کی قراردادوں پر نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود اب تک عمل درآمد نہیں کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھارت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل ممبر بننے کے لیے لابنگ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ایک ایسا ملک جہاں روزانہ کی بنیاد پر انسانی حقوق کی پامالی کی لاتعداد واقعات ہوتے ہوں، اور ایک ایسا ملک جس نے نصف صدی سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کیا ہو، اس کو اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن کیسے اور کن بنیادوں پر بنایا جا سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے اقوام متحدہ میں بھارت کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بعض ملکوں میں اقلیتوں پر ہونے والے مظالم پر دنیا کی خاموشی جرم ہوگی۔ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادیں عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ واضح رہے کہ بلاول بھٹو سے قبل اس مباحثے میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر متعدد الزامات لگائے گئے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ آج دنیا کو بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے۔ عالمی سطح پر قیام امن کے ساتھ سماجی اور معاشی ترقی کا چیلنج بھی درپیش ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی طرف سے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کا قیام بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی سطح پر انصاف کے لیے اقوام متحدہ پر اہم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عالمی امن اور متعلقہ مسائل کا حل سلامتی کونسل کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کورونا ہو یا انسانی حقوق کا معاملہ، دہشت گردی ہو یا موسمیاتی تباہیاں، ہر شعبے میں اقوام متحدہ کا کردار بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی تنازع کے فریق ملک کسی بھی تنازع کو دو طرفہ معاملہ کہہ کر اس تنازع سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ سلامتی کونسل تسلیم شدہ تنازعات کے حل میں مؤثر کردار ادا کرے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو بھارت میں بڑھتی ہوئی نفرت، اسلاموفوبیا اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ دیرینہ تنازعات کو سیکورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادیں عمل درآمد کی منتظر ہیں۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ سلامتی کونسل میں توسیع بالادستی کے بجائے برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مزید ملکوں کو ویٹو پاور دینے سے عالمی سطح پر خلیج بڑھے گی۔ ناظرین، بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی بہترین انداز میں نمائندگی کرتے ہوئے نہ صرف کشمیر کے بارے میں پاکستان کا موقف احسن انداز سے پیش کیا، بلکہ انہوں نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل پر واضح کر دیا کہ بھارت کو کسی صورت میں بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی مستقل رکنیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ بھارت صرف کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کو نصف صدی سے زائد عرصے سے پامال ہی نہیں کر رہا، بلکہ پورے بھارت میں انسانی حقوق کو بدترین انداز میں کچلنے والا ملک بھی بن چکا ہے۔ بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل پر واضح کیا کہ بھارت کی نفرت پر مبنی پالیسیوں اور اقلیتوں کے ساتھ بدترین سلوک روا رکھنے والے ملک کو دنیا کس طرح ویٹو پاور دے سکتی ہے، جبکہ فی الحال ویٹو پاور مزید ملکوں کو دیا جانا کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سے عالمی سطح پر مختلف ممالک کے درمیان خلیج میں مزید اضافہ ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ حنا ربانی کھر نے گزشتہ روز میڈیا ٹاک کرتے ہوئے کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت ہمسایوں کے گھر میں آگ لگائے گا تو یہ آگ اس تک بھی پھیلے گی۔ وزیر مملکت نے مزید کہا کہ گزشتہ برس لاہور میں ہونے والے بم دھماکے میں بھارت براہ راست ملوث ہے،
کیونکہ دہشت گردی کا یہ منصوبہ بھارت میں ہی پلان کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اس معاملے کو ہر سطح پر اٹھائے گا۔ اس خطے میں سب سے زیادہ نقصان دہشت گردی کی وجہ سے ہوا ہے اور بھارت سے بہتر کسی ملک نے دہشت گردی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت خطے میں دہشت گردی کی متعدد تنظیموں کی معاونت و مدد کرتا رہا ہے اور اس کے ثبوت واضح طور پر موجود ہیں کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری بھارت کا احتساب کرے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے سامنے بھارت کے خلاف لاہور دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت پیش کریں گے۔ بھارت خطے میں دہشت گردی میں ملوث متعدد تنظیموں کی معاونت و مدد کرتا ہے۔ ہینا ربانی کھر نے کہا کہ بھارت بلوچ دہشت گرد تنظیموں کی کھلم کھلا مدد کرتا ہے، جبکہ سمجھوتا ایکسپریس واقعہ، لاہور واقعہ اور کلبھوشن جادیو کا کیس بھارت کی دہشت گردی کی اہم مثالیں ہیں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے کہا کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل کرنے سے ہمیشہ انکاری رہا۔ بھارت جو خود کرتا ہے اس کا الزام دوسروں پر لگاتا ہے۔ بھارت کا ہمسایہ ملک میں عدم استحکام میں مسلسل کردار رہا ہے، جبکہ سی پیک کو سبوتاژ کرنا بھی اس کی حالیہ ایک بڑی مثال ہے۔ ناظرین، ہینا ربانی کھر نے مزید کہا کہ امید ہے کہ فیٹف اور یو این بھارت کا محاسبہ کریں گے۔ یہ ٹوزیر سلامتی کونسل اراکین اور یو این سیکرٹری جنرل سے بھی شیئر کیا جائے گا۔ وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ آج دہشت گردی کے ذمہ داران خود کو مظلوم بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سیکرٹری خارجہ نے ڈپلومیٹک کورٹ سے ملاقات کر کے ڈوزیر ان کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی 2 روز قبل بھارت کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں ملوث قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور جوہر ٹاؤن دھماکہ راہ نے کروایا۔ دہشت گردی منصوبے پر تقریباً $1 ملین سے زائد خرچ کیے گئے۔ ملزم بلوچستان سے گرفتار ہو چکے، ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے ہر واقعے کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم امن دشمنوں کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی پنجاب عمران محمود کے ساتھ پریس کانفرنس کرتے ہوئے رانا ثناءاللہ کا کہنا تھا کہ ملک کی اندرونی سیکیورٹی کے حوالے سے بریف کرنا چاہتے ہیں۔ طالبان کا وہ سیگمنٹ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے، انہیں بھارت کی سپورٹ حاصل ہے۔ کلبھوشن جادیو ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف مسلح افواج، پولیس، رینجرز اور عام شہریوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی امام بارگاہوں، مساجد کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کئی سال سے دہشت گردی کی ایک آگ میں جھلس رہا ہے۔ پاکستان کا ہر طبقہ دہشت گردی سے متاثر ہوا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کہا کہ حافظ سعید کی رہائش گاہ کے قریب واقع ہوا۔ پولیس کی موجودگی کی وجہ سے گاڑی وہاں تک نہ پہنچ سکی۔ جبکہ دھماکہ ہوا تب حافظ سعید رہائش گاہ پر موجود نہیں تھے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ بھارت نے کشمیر میں اس صدی کا بدترین ظلم کیا، اپنے ظلم کو چھپانے کے لیے ہر قسم کی دہشت گردی کرتا ہے۔ بھارت کے دہشت گردی کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کریں گے۔ اس موقع پر ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی عمران محمود نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 23 جون جوہر ٹاؤن میں دھماکہ ہوا تھا، جس میں 3 شہری شہید، 22 شہری زخمی ہوئے تھے۔ واقعے کے 24 گھنٹے کے اندر 3 دہشت گردوں پیٹر پال، ڈیوڈ، سجاد حسین اور ضیاء الدین کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ عمران محمود نے مزید بتایا کہ دھماکے کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی لے کر آنے والے عید گل اور اس کی اہلیہ کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ بھارت کی جانب سے سمیع الحق کو ٹیرر فائننسنگ کی گئی تھی، جو ضیاء کا بھائی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے پریس کانفرنس کے دوران مزید بتایا کہ سمیع الحق 2012 سے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ نوید اور سلیم نامی شخص جوہر ٹاؤن دھماکے کے ماسٹر مائنڈ تھے۔ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ڈی نے کہا کہ نوید اختر کو رواں سال 10 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا۔ نوید اختر نے جوہر ٹاؤن سمیت مزید جگہوں کی ریکی کی تھی تاکہ دہشت گردی کی جا سکے۔ تاہم بروقت گرفتاریوں سے دہشت گردی کی مزید کارروائیوں کو ناکام بنایا گیا۔
اگر نوید اختر نہ پکڑا جاتا تو مزید مقامات پر دہشت گردی کے واقعات ہو جاتے۔ ناظرین، اس حقیقت میں کوئی دو رائے نہیں کہ بھارت پاکستان میں انتشار اور بد امنی چاہتا ہے، اور کبھی وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں براہ راست ملوث ہوتا ہے تو کبھی پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں بھارت کے بالواسطہ طور پر ملوث ہونے کے ثبوت ملتے ہیں، جبکہ مقبوضہ کشمیر میں وہ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے اور مجموعی طور پر بھارت میں اقلیتیں کس اذیت سے گزر رہی ہیں، اس سے بھی تمام دنیا بخوبی واقف ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود بھارت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، اور آج کل ان کوششوں میں بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے۔ ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی اس خواہش اور کوششوں کے سامنے دیوار بننے کے لیے پاکستان نے عالمی سطح پر بھارت کے چہرے سے نقاب کھینچنے کے لیے ایک جامع پروگرام ترتیب دے دیا ہے، جس کے تحت بھارت کے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونے کے تمام ثبوت عالمی سطح پر پیش کیے جائیں گے، اور امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین کے ممالک سمیت چین، سعودی عرب، ایران اور یو اے ای جیسے دوست ممالک کے سامنے بھی یہ ثبوت رکھے جائیں گے تاکہ بھارت کا اصل چہرہ اور روپ دنیا کے سامنے آشکار کیا جا سکے۔ ناظرین، یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس وقت امریکہ جنوبی ایشیا میں بھارت کا سب سے بڑا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لہذا امریکہ کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ بھارت کسی بھی طرح اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن بن جائے، جبکہ روس اس معاملے میں خاموش ہے، جس کا فائدہ بھارت ہی کو پہنچ رہا ہے۔ دوسری طرف برطانیہ اور فرانس میں بھی ایک لابی بھارت کا ساتھ دے رہی ہے، تاہم چین بھارت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ چین نہیں چاہتا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن بنے، جبکہ اس معاملے میں پاکستان بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہے، اور پاکستان چین کے موقف کی بھرپور انداز میں تائید کر رہا ہے۔ ان حالات میں یہ حتمی طور پر کہنا مشکل ہے کہ بھارت سیکورٹی کونسل کا مستقل رکن بن سکے گا یا نہیں، تاہم بھارت کی طرف سے بھرپور کوششیں جاری ہیں، جبکہ پاکستان بھارت کے چہرے سے ماسک نوچ کر اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھانے میں مصروف عمل ہے۔ اب یہ دنیا کے ممالک اور اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے مستقل اور غیر مستقل ممالک کی اکثریت پر منحصر ہے کہ وہ اس معاملے میں کیا حتمی فیصلہ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔